اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آغاز کر رہے ہیں دورہ قرآن پاک میں۔ آج پارہ نمبر 19 19واں سپارہ ہے۔ 19ویں سپارے میں جو سورہ فرقان کی ابتدا الحمدللہ ہم 18ویں سپارے کے اینڈ پر کر چکے تھے، سورہ شعراء، سورہ نمل، اللہ تعالیٰ کی جو ان صورتوں میں احکامات ہیں، اس سپارے میں جو مضامین ہیں ان پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح تھوڑا سا کوئک ایک ریویو کر لیتے ہیں، کیا خاکہ ہے، کیا پوائنٹس ہیں جن کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں آج ہم اس سپارے میں، اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور مستقل محبت فرمانے والا ہے۔ سورہ فرقان کے مضامین ہم نے 18ویں سپارے میں بس تھوڑا سا اس کا خلاصہ دیا تھا۔ اس میں اللہ نے اپنے پیارے بندوں کی جو صفات بیان کی، ان کا تذکرہ، مشرکین کے جو اعتراضات ہوا کرتے تھے، اور ہر دور کے جو مشرک تھے یا کفار تھے اور ہر دور کے اہل ایمان، ان میں آپ کو بیہیویئر میں بالکل سملیرٹیز نظر آ رہی ہیں۔ مشرکوں کے اعتراضات، ان کے خدشات، ان کی جو نفسیات تھی، اور ہر دور کے، اور اسی طرح سے اہل ایمان کا جو وزڈم تھا، جو توکل تھا اللہ کی ذات پہ، ان کے جو کردار کی خوبیاں اور صفات تھی، سب واضح ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اعتراضات کا بھی تذکرہ فرمایا، اور صاحب قرآن یعنی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا کہ کیا اعلیٰ صفات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی تبلیغ کا بھی بیان ہے۔ پھر وہی والی بات یہاں پہ بتا دی گئی کہ جھوٹ یا باطل کے جو نظریات ہیں ان کی تردید کیسے ہوگی۔ مشرکین صرف مذاق بنانے کے لیے یا حجت کرنے کے لیے جو اعتراضات کیا کرتے تھے، جو مطالبات مانگا کرتے تھے، اس کا بھی جواب دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے حضور جو شکایت ہوگی، بڑی خاص یہ بات ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں، اور کبھی کبھی ہمارا یہ جو فخر ہے یہ خوش فہمی کی حد تک چلا جاتا ہے۔ خوش فہمی اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس خوش فہمی کی وجہ سے ہم جب اپنے اعمال پر توجہ نہیں دیتے اور گناہ بھی اس دلیری سے کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ مہربان ہیں، اور ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جو رحمت للعالمین ہے، پھر جو بالکل دلیری کے ساتھ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، اس میں اللہ کے نبی کی جو اپنی امت سے شکایت ہے کہ وہ قرآن سے تعلق توڑ دینے والے، یعنی قرآن کو چھوڑ دینے والے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو ہر وقت قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ غور کرتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑنے کی صورتیں کیا ہے جس کی شکایت اللہ کے حبیب اپنے رب سے کر رہے ہیں۔ پوری امت کے بارے میں جو فیصلے اللہ تعالیٰ نے کر دیے، پھر یہ اعتراض کہ یہ قرآن ایک ساتھ کیوں نازل نہیں ہو گیا، اس کو تدریجاً نازل کرنے کی حکمتیں کیا تھی، اور کس طرح تدریجاً قرآن پاک نازل ہوا، اس پہ بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں اللہ کی حکمتوں پر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تکذیب کیا کرتے تھے کفار اور مختلف اعتراضات کیا کرتے تھے، تو آپ کی دلجوئی دیکھیے، جو خود کاؤنسلنگ کرتا ہے، میں بہت یہ بات سوچتی ہوں کہ جو دوسروں کو سمجھاتا ہو، جو دوسروں کو مشورے دیتا ہو، جو دوسروں کو حوصلہ دیتا ہو، جب اس کو ضرورت پڑتی ہے تو اس کو کون حوصلہ دے سکتا ہے؟ تو اللہ کے حبیب تو سب کی دلجوئی فرماتے ہیں، سب کی داد رسی کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے نبی کو غم پہنچتا ہے تو کون ہے جو اللہ کے نبی کے غم کو کم کر سکتا ہے؟ تو وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو اپنے نبی کے غم اور تکلیف کو کم کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی دعوتی ذمہ داریوں میں اللہ کے حبیب کو غم پہنچتا ہے، دکھ تکلیف پہنچتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی دلجوئی فرماتے ہیں اور آپ کو تسلی دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں اپنے پیارے بندوں کو عباد الرحمن سے خطاب کیا۔ یعنی دیکھیں، ہم سب اللہ کے بندے، جو کافر ہے، جو مومن ہے، جو مشرک ہے، جو منافق ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، جو نہیں مانتا، جو نافرمان ہے، فرما بردار، سب ہیں تو اللہ کے بندے، لیکن اللہ نے جن کو اپنے بندے کی فرمائش کو اون کیا، اس میں محبت نظر آتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نظر آتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر جو فخر ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو اسی وجہ سے عباد الرحمن کی صفات بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے بننے کے لیے کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے۔
کہتے ہیں نا اس کا دل جیت لیں, اس کی گڈ بکس میں آ جائیں, جس سے ہم محبت کرتے ہیں. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کسی کے قریب آنے کے لیے کیا ہو جس سے وہ ہم سے راضی ہو جائے, خوش ہو جائے, مرغوب ہو جائے. مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم میرے قریب آنا چاہتے ہو, میرے بندے بننا چاہتے ہو, تو تمہارے اندر یہ صفات ہونی چاہیے. وہ بیان فرما دی. پھر سورہ شعراء ہے, اس کی وجہ تسمیہ پہ بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں. عمومی جو ذکر ہے قرآن پاک میں, سورت کا آغاز جیسے ہی کیا گیا مکی صورتوں کی طرح, احساس ذمہ داری کا بیان, مخالفین کا جو رویہ تھا. اس صورت میں بھی انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان فرمائے گئے, اور خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ. دیکھیے سب سے زیادہ جس قوم کے قصے یہاں بیان کیے گئے یا جس نبی کے قصے بیان کیے گئے, وہ قوم بنی اسرائیل یا نبیوں میں موسیٰ علیہ السلام. اس کے ڈیفرنٹ پارٹس آپ کو مختلف سپاروں میں ملتے ہیں, مختلف صورتوں میں ملتے ہیں. کہیں وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں, کہیں کچھ نیا اینگل, کوئی نئی انفارمیشن, کوئی نیا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. کیونکہ بہت بڑی قوم تھی نا قوم بنی اسرائیل, اور بہت زیادہ اس میں ہمارے لیے نصیحتیں ہیں, حکمتیں ہیں. تو ان واقعات کو بھی بیان کیا گیا. فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا جو مکالمہ ہے, یعنی جو گفتگو ہے, جو ڈائلاگ ہے, اس کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا آپس میں بات چیت ہو رہی ہے. وہ فرعون کیا کہتا ہے, موسیٰ علیہ السلام جواب میں کیا فرماتے ہیں. پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے, معجزہ آپ جانتے ہی ہیں کہ نبوت کی دلیل ہے, اور وہ معجزہ دیکھ کر لوگ یہ جان لیتے تھے کہ واقعی یہ جس نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا, یہ سچے ہیں, برحق نبی ہیں. وہ معجزات بھی دکھائے گئے, لیکن بات یہ ہے کہ دلیل صرف اسی کو فائدہ جو قرآن پاک میں بھی ہے نا, کہ حق کے مقابلے میں جو ہے اگر کسی کو سمجھنا چاہتا ہے تو دلیل اسی کو ہی نفع دیتی ہے جو غور و فکر کرنا چاہے, جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے ہدایت کی, جو طلبگار ہدایت ہوگا. تو دلیل دیکھ کر بھی لوگ اس کو بھی ٹویسٹ کر دیتے ہیں, یہ تو جادو ہے, یہ کہہ کر اس نے انکار کر دیا. اور وہ واقعہ بھی بیان کیا گیا, موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا کا لاٹھی والا معجزہ تھا, اور پھر جادوگروں سے مقابلہ کروانا, پھر بنی اسرائیل کا مصر سے نکلنا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلے, اور فرعون نے ان کا پیچھا کیا. اور اللہ کے حکم سے فرعون اپنے پورے کے پورے جو لاکھوں کے اوپر مشتمل تھا وہ لشکر, کوئی 5-10 ہزار لوگ نہیں تھے, لاکھ کے قریب, اس سے بھی زیادہ. کئی میں بھی سم ٹائم ایگزیجریشن بھی ہو سکتی ہے, سم ٹائم تھوڑی سی تاریخ میں نمبرنگ میں ڈفرنس بھی ہو سکتا ہے, لیکن بہت بڑا اس کا لشکر تھا. یا اتنا کہہ لینا بھی کافی ہے کہ جتنا اس کا لشکر تھا سب کا سب وہ غرق کر دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو, موسیٰ علیہ السلام, ان کے ساتھیوں کو اور بنی اسرائیل کو نجات عطا فرما دی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی قصہ, ہر قصے میں جو سبق ہمارے لیے ہے وہ بتا دیا گیا. پھر ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے عرفی باپ جو تھے, آزر باپ تھے یا چچا تھے, جو ہمیشہ ہم بات کرتے, ان کا بھی تذکرہ کیا گیا. اس قصے سے بھی ہمیں کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی جو 5 صفات ہیں, جو 5 دعائیں ہیں, وہ بھی اس میں تذکرہ کی گئیں. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ سب سے زیادہ جو ڈیوریشن تھا تبلیغ کا, سب سے زیادہ وہ نوح علیہ السلام کا تھا. 1000 برس ان کی عمر قرآن نے فرمایا ہے, 950 ایئرز ان کا زمانہ تبلیغ ہے. اس کے باوجود اس میں صرف اور صرف 80 کے قریب, ناٹ ایون 100, امیجن کریے, امیجن کیجئے کہ کیا عالم ہوگا صبر اور استقامت کا, کہ نوح علیہ السلام مسلسل رہنمائی فرماتے رہے, تبلیغ کی نصیحت کرتے رہے. اب آگے بات جو یہاں بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بالآخر ایک مدت ہوتی ہے, ایک حد ہوتی ہے, جب لوگ انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر, ان کی دعوت کو دیکھ کر بھی جھٹلاتے رہتے ہیں, تو ایک ڈیوریشن کے بعد انبیاء ہی کے زمانے میں, یعنی انہی کی آنکھوں کے سامنے اس قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے, ختم کر دیا جاتا ہے جو نبیوں کا انکار کر رہی تھی, اور صرف انہی کو بچایا جاتا ہے جو اہل ایمان ہو. اب یہ بات اس لیے نہیں ہے کہ اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی بظاہر نبی موجود نہیں ہے, ہم کسی نبی کے زمانے میں نہیں ہیں, یعنی ہمارے سامنے نبی معجزات لے کر نہیں آ رہے. ہاں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں, وہ آج بھی نبی ہیں, اور ان کے معجزات بھی باقی ہیں. لیکن چونکہ اس وقت وہ تبلیغ نہیں فرما رہے ہمیں براہ راست, اور ہم ان سے کہنا چاہیے فیس ٹو فیس نہیں کلام کر رہے, تو اس لیے ایک رسی دراز کر دی اللہ نے
کہ اب کچھ ایسے ہیں جو نافرمانی کرتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. نیک کام کرنے والوں کو سم ٹائمز دنیا میں صلہ نہیں ملتا اور گناہ کرنے والوں کو سزا نہیں ملتی. تو اس سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ نیکی کرنے والوں کے عمل سے اللہ غافل ہو گئے یا ان کو اجر نہیں ملے گا اور بدی کرنے والوں کو کوئی پکڑے گا نہیں. تو اس لیے اب معاملات تھوڑے سے مختلف ہو گئے. پھر حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا, ان کے قصے میں جو نصیحت ہے. صالح علیہ السلام کا بھی بیان کیا گیا, حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ, ان کی قوم کی بدفعلی کا تذکرہ, اس پر ان کی سزائیں. حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی ذکر کیا گیا. ہر نبی کی تعلیمات میں ان کی قوم کے جو عیوب تھے, جو ان میں برائیاں تھیں, ان میں ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ کس کس قوم میں کون کون سے برے افعال تھے, اعمال تھے, کون سی بری عادتیں تھیں. اور انبیاء علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے, وہ نہیں مانے تو پھر ان عادتوں, ان سزاؤں, ان گناہوں کی وجہ سے, ان برے اعمال کی وجہ سے ان پر اللہ کے عذاب بھی آئے اور مختلف طریقے سے قوموں پر عذاب آتے رہے. اس کے بعد پھر سورہ نمل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نمل کی وجہ تسمیہ پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے, اور اس میں جو موجود احکامات ہیں, اس میں بھی کچھ انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے. سلیمان علیہ السلام اور چونٹیوں کی جو وادی نمل تھی, چونٹیوں کی جو وادی تھی, اس کا تذکرہ کیا گیا. دلچسپ واقعہ ہدہد اور ملک سبا جو تھا, اس کی جو ملکہ تھی, اس کا نام بلقیس بتایا جاتا ہے, اس کا تذکرہ کیا گیا. حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے وہ افراد جو انہوں نے انہیں قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی اور اللہ نے کیسے انبیاء کو محفوظ رکھا, اس کا بھی تذکرہ کیا گیا. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے جو دشمن ہیں, نافرمان ہیں, اور جو انبیاء علیہ السلام کے دشمن ہیں, کس طرح ان پر اللہ کا عذاب آیا, اس کا بھی بیان ہے. اب آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 19واں سپارہ ہے. وقال الذین لا یرجون. یہاں سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے کہ بے شک کہا ان لوگوں نے جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے, یعنی جنہیں موت کے بعد کی زندگی پر یا آخرت پر ایمان نہیں ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ جھٹلانے کے لیے, اور ایک ہمارا کہتے ہیں نا فلسفیانہ ذہن ہے, چیلنج کرتے ہیں, ہر چیز کی دلیل مانگتے ہیں. خیر ہمارے ہاں سم ٹائمز جن کو بہت علم نہیں ہوتا وہ تو کہہ دیتے ہیں کہ دلیل مت مانگو, بحث مت کرو, مگر سچ یہ ہے کہ دین اسلام میں ہر چیز کا ثبوت, ہر چیز کی لاجک, ہر چیز کی دلیل موجود ہے. یہاں مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہر شخص اس دلیل کو سمجھ نہیں پاتا اور سمجھا بھی نہیں پاتا. تو اس میں کہیں یہ کمی نہیں ہے کہ ہم اسپیچ لیس ہو گئے ہیں, ہم سمجھا نہیں پا رہے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کی حکمتیں کیا ہیں, ان کو نہ ماننے میں نقصان کیا ہے, ان کو ماننے میں فائدہ کیا ہے. چیزیں اپنی جگہ بالکل مسلم ہیں, کلیئر ہیں, اسٹیبلشڈ ہیں. بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہوتے, تو ہم سمجھا بھی نہیں پا رہے ہوتے. پھر ہم کہہ دیتے نہیں آرگیو مت کرو, بحث مت کرو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھنے والوں کو ہر سوال کا جواب ملتا ہے, اور صبح سے شام نشانیاں بھی اللہ کے وجود کی, کائنات کی, اس کی وحدانیت کی ملتی ہیں. لیکن مشرک ہمیشہ یہی اعتراض کرتے رہا کرتے تھے. وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں آ جاتے, اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں کلام نہیں کر لیتے, کبھی کوئی فرمائش فلاں فلاں معجزات کیوں نہیں آ جاتے. تو اسی طرح سے سورہ فرقان کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کا بیان فرمایا, مشرکین کا جو نظریہ تھا اس کا تذکرہ, رسالت کا, اور پھر رد شرک اور آخرت کے دلائل کا ذکر اس میں موجود ہے. کفار کے ایکسکیوز می کافروں کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے اور نیکوکاروں کی جو اللہ کی ہاں ان کا جو مقام ہے, ان کا جو مرتبہ ہے, ان کی حوصلہ افزائی ایک طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صورت میں کی. اور وہ اس لیے کی کہ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ماڈلز نہ دکھائیں, جیسے میں نے کہا کہ اب وہ تو نہیں ہوتا کہ جو انکار کرنے والی پوری کی پوری قوم ایک ساتھ تباہ ہو جائے جیسے انبیاء کے زمانے میں ہوا کرتا تھا, لیکن پارشلی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اگر نہ ہو تو معاذ اللہ سب کا ایمان ہی ختم ہو جائے. ہم کمزور ہیں نا, شیطان بہکاتا رہتا ہے, وسوسے ڈالتا رہتا ہے, ہر بندہ شیطان سے لڑ نہیں پاتا. تو اس حساب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی جزا, ان کا مقام, ان کا مرتبہ جو ہے وہ بھی واضح فرما دیا.
गुनाहगारों का अंजाम, उनकी सजा वो भी वाज़ेह कर दी। तो आप दुनिया में भी देखते हैं कि क्या कुछ अहले ईमान के साथ मामलात अच्छे होते हैं, गुनाहगारों के साथ कैसे सजाओं का और अल्लाह की तरफ से अताब का मामला होता है। तो इसी तरह से सूरत में तज़किरा अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और फिर फरमा रहे हैं कुफ़ार ने कुरान मजीद के कलाम इलाही होने का इनकार कर दिया। ये देखिए, ये अगेन वही सब बातें कि जब अंबिया अल्लाह का कलाम लाएं तो वो कहें ये तो अल्लाह का कलाम नहीं है। इसी तरह से मुशरिकीन ने कुरान के बारे में भी कहा और माअज़ अल्लाह कहते हैं कि ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद साख्ता कलाम है कि माअज़ अल्लाह उन्होंने बना लिया है। कभी कहते थे पिछले लोगों की कहानियां हैं, क्योंकि देखिए इसमें हिस्ट्री भी है ना, वाकयात भी हैं। असहाबुल फील का वाकया है, पिछली कौमों का, कौम आद, कौम समूद, कौम लूत का वाकया है, दीगर वाकयात मौजूद है, नमरूद का, फिरौन का तस्करा है। तो वो कहते थे ये तो बस पिछले लोगों के अफसाने हैं, कहानियां हैं जो उन्होंने लिखवा ली हैं। कुफार मक्का के इस एतराज का भी जिक्र किया गया कि ये जो रसूल हैं, अब देखिए ये लोगों की अपनी इमेजिनेशंस, ये कैसे रसूल हैं, ये खाना भी खाते हैं, चलते फिरते हैं, सोते हैं। भाई आपसे किसने कहा कि जो रसूल होगा वो खाने पीने की उसको हाजत नहीं होगी, वो चलेगा फिरेगा नहीं, उसको नींद नहीं आएगी, वो सोएगा नहीं, उसको दर्द नहीं होगा, उसको तकलीफ नहीं होगी, उसकी यहाँ औलादें नहीं होंगी, उसकी औलादों का इंतकाल नहीं होगा। ये जो खुद साख्ता नजरियात एक एलिवेट कर लेते ना इमेज में इतना ज्यादा मकाम, इसकी ममानियत और ये एटीट्यूड आज भी मौजूद है और ये बेसलेस है। अल्लाह ताला ने जो निजाम दुनिया का बनाया है वो बिल्कुल नॉर्मल है और इंसानों के लिए इंसान ही राहबर और हादी बनाए गए और इंसानों में अफजल तरीन, मासूम तरीन, सबसे ज्यादा अमीन, सबसे ज्यादा सोहले, यानी ये उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो हैं तो बज़ाहिर इंसान, मगर उनका मकाम, उनका मर्तबा, उनकी सिफात, उनका सब्र, उनका ज़ब्त, उनका तकवा, उनका ज़ुहद, उनकी याददाश्त और उनकी कुव्वत बर्दाश्त, ये सारी चीजें आम इंसानों से बहुत मुख्तलिफ है, हजारों गुना ज्यादा। तो काफिर एतराज करते हैं, यानी उनके माइंड में पता नहीं किस मखलूक को चाहते थे कि अल्लाह का नबी या कासिद बनकर आए। तो ये बात बता दी गई कि क्यों तुम इस बात पर एतराज करते हो, कोई और बात नहीं तुम्हें मिली, मेरे नबी की शान में कोई तुम गुस्ताखी करने के काबिल ना रहे, तो तुमने ऐसी बातें शुरू कर दी कि खाना क्यों खाते हैं, बाजार में चलते फिरते क्यों हैं, और इनकी मदद के लिए कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतारा जाता, इन्हें को खजाना या बागात क्यों अता नहीं किए गए, और उन्होंने अल्लाह के रसूल को सहर ज़दा कहा। ये बात भी बहुत अच्छी तरह से हमने अपने दिलो दिमाग में रखनी है कि जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे कि उन पर जादू हुआ है और जादू करते हैं, ये मुसलमान नहीं थे, ये काफिर थे, ये काफिरों का अकीदा था। बदनसीबी से कहीं कोई रिवायत, कोई वाकया ऐसा बना लिया जाता है और वो आगे पहुंच जाता है और फेमस हो जाता है और आम मुसलमानों का भी नजरिया बन जाता है। तो कुरान पाक में आप जरा तवज्जो फरमाइएगा और ये याद रखिएगा कि कोई भी रिवायत और कोई भी रेफरेंस और कोई भी हवाला और इवन कोई भी हदीस कुरान पाक के अगेंस्ट एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। कुरान अल्लाह का कलाम है जिस पर अल्लाह ताला की सच्चाई की, अल्लाह सुब्हानहू ताला की रजा की मोहर लगी हुई है। ये फुल प्रूफ है, ये झुटलाई नहीं जा सकती, ये गलत नहीं है। बाकी सारे कलामों पे डिबेट हो सकती है, हत्ता क्या हदीस पे भी हो सकती है। हदीस सही है कि नहीं, मतन उसका ठीक है, यानी कि दोनों चीजें देखी जाती हैं, कंटेंट क्या है और सनद, कहां से किसने वाकया बयान किया, दोनों को देखा जाता है। आम लोग इस फर्क को नहीं समझ पाते, मगर जब आप सीखने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, दीन के करीब आते हैं, तो आपको ये बातें आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाती है। मिथ्स बहुत होती हैं, हमारे आसपास बहुत सी बातें फैली हुई होती हैं, मशहूर होती हैं, गलतुल आम होती हैं, अवाम में बहुत मारूफ होती हैं, फेमस होती हैं, लेकिन आपको पता चल जाता है, जिसको इल्म है कि ये इसकी बात की कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, उसकी फील्ड का बंदा है, तो जब वो ऐसी चीजें वो समझ जाता है मिथ है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। बहरहाल अवाम में मशहूर है तो बिला वजह वो पकड़ पकड़ के लोगों को तो कहेगा नहीं कि तुम गलत सोचते हो,
اور علم والے ایسا کرتے بھی نہیں ہیں, ریلیکس رہتے کہ بس اب ایک معاشرے میں بات پھیلی ہوئی ہے کہ ہاں آپ ہم سے پوچھیں گے ہم آپ کو بتا دیں گے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے, لیکن ہم آپ کو پکڑ پکڑ کے جھنجھوڑ کے نہیں بتائیں گے کہ یہ آپ نے بات جو کہی ہے یہ درست نہیں ہے. تو اس لیے یہ بھی یاد رکھیں کہ شیطان نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا نا کہ میں آپ کے بندوں کو قابو کر لوں گا, تو اللہ نے فرمایا میرے مخلص بندوں پر, اور خود شیطان نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ آپ کے مخلص بندوں پر میرا زور نہیں چلے گا, میرا غلبہ نہیں ہوگا. اور یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ شیطان اور شیطانی طاقتیں اور شیطانوں کے مکر اور فریب اور شیطانوں کے شرور, ان سے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو محفوظ بالکل پاک صاف رکھتے ہیں, حفاظت میں رکھتے ہیں. یہ نظریہ یہاں پر ہے. اور یہ بھی دیکھیں قرآن پاک میں جس جگہ بھی جادو کی بات ہوئی ہے نا, تو کفار و مشرکین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی پہ جادو ہوا ہے. معاذ اللہ, اہل ایمان یا اللہ نہیں فرما رہے کہ نبی آپ پہ جادو کر دیں گے, بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو سحر زدہ کہا اور قیامت کے دن کا انکار کیا, یعنی کہ وہ ایسی فضول بے سروپا باتیں کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی بے تکی باتوں کو رد کر دیا کہ میرے نبی میرے رسول نہ تو مسحور ہیں اور نہ ہی خدا نخواستہ, یعنی کہ نہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بات کہتے, جتنا بھی اللہ کی طرف سے کلام انہیں عطا کیا جاتا ہے وہ اس کلام کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں. اور یہاں پہ دیکھیے بڑی ایک اہم بات جو خاص طور پر ہمیں یاد رکھنی ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ تعالی فیصلہ فرما دیں گے کس کی منزل کیا ہے, کس کا ٹھکانہ کیا ہے, اور ظاہر ہے یہ فیصلہ انسان کے اپنے اعمال کی بنیاد پر ہوگا, کسی رشتہ داری حسب نسب یا کسی اور سبب سے تو ہوگا نہیں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن, وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا, اور اس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹیں گے اپنے دانتوں سے اور کہیں گے ہائے کاش میں نے اس رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا. اب یہ دیکھیں کہ اس نبی کو جھٹلایا تھا, ان کا راستہ اختیار کیا ہوتا, اور پھر یہاں پر اور اس فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. دیکھیں یہاں سے یہ بھی پتہ چلا دوست ہم پر کتنا اثر ڈالتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے, اور یہ بالکل سچ ہے. سونر اور لیٹر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کا جو ہے انفلوئنس زیادہ ہے. آپ کا دوست آپ کی طرح کا بن جاتا ہے یا آپ اپنے دوست کی طرح بن جاتے ہیں. تو یہ بات ہے کہ اس وقت وہ کہے گا کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا, اس نے تو مجھے حق کے راستے کو پہچاننے سے ہی میری آنکھیں بند کر دی. اور اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت ہے, جو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی پریشان کن بات ہے, بڑی سنجیدہ بات ہے اور بڑی غور طلب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو صاحب قرآن ہے, آپ کی شان اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرما دی, اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور یہ شکایت فرمائیں گے, وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. ہم تو بہت محبت میں کالی کملی والے آئیں گے, اور جب ہم نعتیں پڑھتے ہیں بڑے شوق سے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے سارے بیڑے پار ہو جائیں گے, سارے جو ہے وہ جرم معاف ہو جائیں گے, اور اللہ کے حبیب کی جب آمد ہوگی محشر میں تو ہماری بخشش ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مقام عطا کرے, مقام شفاعت, مقام محمود, جس کا وعدہ اللہ نے اپنے نبی سے کیا, اور اس کے طفیل ہمیں بخشش مل جائے. لیکن دوسری طرف ہمیں اپنا رویہ بھی تو دیکھنا ہے. کوئی چور اس لیے چوریاں کرتا رہے کہ کوئی اس کو بچا لے گا, کوئی ڈکیت اس لیے ڈکیتیاں کرتا رہے کہ اس کے کانٹیکٹس ہے, اس کے سورس ہے, وہ سزا سے بچ جائے گا. کوئی قاتل اس لیے ناحق قتل کرتا پھرے کہ اس کا کوئی جاننے والا اتنا مبارک, معتبر, اتنا انفلوئنشل ہے کہ وہ اس کی پاور ہے, اس کی اتھارٹی ہے, وہ بچا لے گا. یہ سارے مجرم یہ سوچ سوچ کر جرم کرتے رہیں تو پھر پکڑ اور مالکی یوم الدین کا کانسیپٹ کہاں چلا گیا؟ پھر جزا اور سزا کا نظریہ کیا ہوا؟ پھر ذرے کے برابر نیکی اور ذرے کے برابر گناہ جو دیکھا جائے گا اس کا کیا ہوگا؟ یعنی اتنی ماشاءاللہ سے پوزیٹیو اپروچ ہے ہماری کہ ہم کوئی عمل نہ کریں,
ہم نمازوں کی پابندی نہ کریں, ہم اپنی نمازوں کی نگہداشت نہ کریں, ہم بدی سے گناہ سے نہ بچیں, ہم حقوق العباد ادا نہ کریں, اور پھر ہم یہ کہیں ہم بخشے جائیں گے. یہ مذاق نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ میرے نبی قیامت کے دن یہ فرمائیں گے کہ اے میرے رب, کہ میری امت نے قرآن چھوڑ رکھا تھا. آج آپ یہ دیکھیے نا, ایک اس کی کئی مفہوم ہو سکتے ہیں, کئی مفہوم ہو سکتے ہیں. قرآن پاک کو ایسا پکڑا تھا جیسے چھوڑ دیا, مہجورا, پسے پش ڈال دینا, ایسا پکڑنا کہ چھوڑ دینا, یعنی تلاوت تو ہو رہی ہے, عمل نہیں ہے. اور پھر ماشاءاللہ سے, جیسے میں پہلے بھی اس پہ کئی دفعہ بات کر چکی ہوں, دماغ اتنے ڈرل کر دیا کسی نے, پڑھتے رہو ثواب ملے گا, پڑھتے رہو ثواب ملے گا. خاص طور پر جو عجمی لوگ تھے, جن کی زبان عربی نہیں تھی, تو وہ تو بالکل ہی ماشاءاللہ سے کہتے ہیں نا کہ کیا کہتے ہیں اس کو, ایک ورڈ ہوتا ہے کہ وہ بالکل کیئر فری ہو گئے, بے نیاز ہو گئے. وہ بالکل اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے کہ ہمیں پڑھنا ہے بس ثواب حاصل کرنے کے لیے. یہ سوچا ہی نہیں کہ کیوں پڑھنا ہے, ثواب کیوں ہے, تاکہ عمل کیا جائے, غور کیا جائے, اس کے حلال کو حلال مانا جائے, اس کے حرام کو حرام سمجھا جائے. تو یہ کانسیپٹ جو تھا, ایک سینس یہ ہو گئی کہ قرآن پڑھ تو رہے ہیں, سمجھ نہیں رہے. تو پھر جب سمجھ ہی نہیں رہے تو عمل کیسے ہوگا؟ جب میں نے آپ سے کہا, کوئی انسٹرکشنز دی آپ کو, اور آپ نے میری زبان سمجھی ہی نہیں, تو میرے انسٹرکشنز دینے سے کچھ فائدہ ہوا؟ تو یہ ایک چھوڑنے کی سینس. دوسرا, ہم یوں بھی کرتے ہیں کہ جہاں ہمارے مفاد کی کوئی بات ہوتی ہے تو فوراً قرآن کا ریفرنس دے دیتے, اور جہاں ہمارے فائدے پر کہیں کوئی آنچ آ رہی ہو, ضرب لگ رہی ہو, تو وہاں پہ نظر انداز کر دیتے ہیں احکامات قرآن پاک کو. تو اللہ کے پیارے نبی جو فرما رہے ہیں کہ میری امت نے قرآن چھوڑ رکھا تھا, قرآن سے محبت نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں, دنیا بھر کی کتابیں, ان پہ یقین ہے. سات ستہ کی 6 یہ احادیث کی کتابیں, یہ تو چلے, اس میں تو مستند احادیث بھی آپ کو ملتی ہیں, لیکن دنیا کے دنیا داروں کے عام انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں. اور جب ٹریجڈی یہ ہوتی ہے, جو ہم نے اپنی آبزرویشن میں, ہمارے ایکسپیرینس میں دیکھا ہے, کہ لوگ اپنے گھر کی پڑوسی کی چھپی ہوئی کتاب کو معاذ اللہ قرآن پر ترجیح دیتے. قرآن سے ان کے بیریئر آ گئے ہیں, ان کے دل و دماغ پر پردہ چھا گیا ہے. وہ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ اللہ کا حکم جب ہے اور قرآن کی سچی آیات ہیں, تو اس کے مقابل ہم کسی بات کو, کسی حکم کو نہیں مانتے اور نہ مان سکتے ہیں. تو یہ سارے واقعات یہاں پر موجود ہیں اور بیان کر دیے گئے. اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے, یعنی یہ اس لیے واضح فرما دیا کہ تم قرآن پر عمل کرو, اس کو سمجھو اور اس کا احساس کرو. پھر کفار کے لیے عذاب جہنم, جہنم کی سختی, اور مومن کے لیے جو دائمی نعمتیں ہیں, ان نعمتوں کا تذکرہ فرمایا گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفار اور ان کے معبود مطلب سب اکٹھے ہو جائے, معبودان باطل سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو گمراہ کرنے کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یعنی کہ جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے, ان کو ان کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا, اور ان کو بولنے کی قوت دی جائے گی. جن چیزوں کو, یا وہ پتھر کے مجسمے تھے, یا وہ جس بھی چیز کو اللہ کے برابر مانتے تھے, خالق مانتے تھے, مالک مانتے تھے, مختار مانتے تھے, اس کی عبادت کرتے تھے, قیامت کے دن ان کو بولنے کی قوت دی جائے گی. اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے تو ان سے نہیں کہا تھا کہ ہم خدا ہیں, معبود ہیں, یا خدائی طاقتیں ہمارے پاس ہیں, یا ہمارا کوئی اختیار ہے. وہ سارا الزام جو ہے وہ اپنے فالوورز, ماننے والوں پر لگا دیں گے, اور یہ بالکل لاجواب ہو کر بیٹھ جائیں گے. تو یہ عالم یہاں پر ہو جائے گا. اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ غور کرنے والوں کو غور کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. پھر ایک اور ان کا اعتراضات, جو ان کے مطالبات تھے, ہمارے پاس فرشتہ اتر جائے, کھلے آسمان سے دیکھ لیں, نشانیاں دیکھ لیں. تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ قیامت کے دن تم اپنی ان باتوں پر افسوس کرو گے جو تم دنیا میں حجت بازیاں کرتے تھے. اس کے علاوہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور اعتراض بیان کیا. کہتے تھے کہ یہ جیسے توریت اور انجیل نازل ہو گئی تھی ایک ساتھ,
قرآن پاک ایک کتاب کی صورت میں پوری کیوں نہیں اتر کر آ گئی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں بڑی حکمت پوشیدہ تھی. اس کتاب کو رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنانا تھا. اس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہونی تھی. اس کا حفظ کرنا آسان ہو جائے، اس کے احکامات کو سمجھنا آسان ہو جائے، وہ احکامات دل و دماغ میں اتر جائیں، بیٹھ جائیں، اور احکامات کا ضبط کرنا اور عمل کرنا آسان ہو جائے. اس لیے اللہ نے گریجولی 23 ایئرز اپروکسیمیٹلی 22 سال 6 مہینے کچھ دن ہم کہہ دیتے ہیں، مگر رفلی ہم کہتے ہیں کہ تقریباً 23 سال میں آہستہ آہستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق آیات قرآنی اپنی امت کو سکھائیں. اور جب کوئی کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے اس کو یاد بھی کر لیا جاتا تھا، حفاظ یاد کر لیتے تھے، اور لکھا بھی جاتا تھا. اور جو لکھا جاتا تھا وہ بھی لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، تو وہ اس کو بھی حفظ کر لیتے تھے. سب لوگ اس کو حفظ کرتے تھے، اس کو پریکٹس کرتے تھے. جیسے آپ دیکھیں کہ کوئی ایکسرسائز کروانی ہے، کوئی ٹاسک دینا ہے، تو کہا یہ آج کا آپ کا یہ لیسن ہے، اب آپ پہلے اس پہ کام کریں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. دنیا میں بھی ہوتا ہے نا، کوئی آپ کوئی اس قسم کا کوئی کورسز کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کا ویکلی یا ڈیلی یا منتھلی ٹاسک ہوتے ہیں. یہ آپ کا لیکچر ہے، یہ لیسن ہے، اس کی آپ نے تیاری کرنی ہے. اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ آپ کے ایم سی کیوز ہوں گے، یا آپ کے ٹرو اینڈ فالس ہوں گے، یا آپ کے جو ہیں وہ کوسچنز ہوں گے یا اسائنمنٹس ہوں گے. وہ چیپٹر کے بعد اب نیکسٹ چیپٹر، اس کے بعد پھر نیکسٹ. اسی طرح سے ایکسرسائز جو ہم مطلب یہ جم یوگا وغیرہ میں بھی وہ بتاتے ہیں ابھی فی الحال اس کی پریکٹس کریں، پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھتے اب اس لیول پر آ جائیں. دنیا میں بھی یہ طریقہ ہے نا، گریجولی کسی چیز کو اچھی طرح اس کا امپلیمنٹیشن کروانے کے لیے یا سکھانے کے لیے یا اس بندے کو اس میں ماہر بنانے کے لیے. آپ نے یہ ڈرائیونگ کے بھی لیسنس لیے ہوں گے، باقی بھی چیزوں میں. کیا ایک ہی دن سب کچھ آپ کو بتا دیا گیا؟ تھوڑا تھوڑا وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں نہیں سکھائی گئی. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک بات سیکھ لیں، سن لیں، سمجھ لیں، اس کو عمل میں لے آئیں، اس پہ ماہر ہو جائیں، مہارت حاصل کر لیں، پھر نیکسٹ اسٹیپ پر جائیں. یہ جو ہمارا تدریسی نظام ہے، اکیڈمک جو ہماری ایک معیار ہے، کلاس 1 میں ہے بچہ اگر، اس کے بعد اس میں سے پاس ہو جائے گا تو 2 میں چلا جائے گا، وہاں کامیاب ہوگا تو 3 میں چلا جائے گا. ایسا تو نہیں ہے کہ ڈائریکٹ اس کو میٹرک کی یا ماسٹرز کی ڈگری دے دی جاتی ہو. دیکھا جاتا ہے کہ کلاس 1 کے حساب سے اس کے اندر یہ صلاحیتیں ہونی چاہیے، اب یہ پیدا ہو گئی ہیں، اب یہ اس قابل ہو گیا ہے کہ لیول 2 پر چلا جائے. لیول 2 کو ون کر لیا، پاس ہو گیا، سکسیسفل ہو گیا، اب لیول 3 پر چلا جائے. یہ نظام ہے، اور یہ کتنا لاجیکل ہے، کتنا پیارا نظام ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے لیے بیان فرمایا کہ تمہیں کیا اس پہ اعتراض ہے، جبکہ یہ تو بالکل پریکٹیکل ہے، حقیقی بات ہے، تاکہ تم بھولو نہ اور تمہارے لیے عمل کرنا بھی آسان ہو جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک جو نور سے منور ہوتا رہا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے ذریعے وہ قرآن نازل فرمایا. اور پھر کفار کے اعتراضات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. اور اس واقعے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پچھلے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں، تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار کے قرآن مجید کی طرف سے جو بھی وہ اعتراض کرتے ہیں، آپ بتا دیجئے کہ یہ تو اللہ فرماتے ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوتا رہا. یعنی اب یہ بات بھی آپ سمجھ لیجئے، اب اس دور میں ہمارے سامنے تو نبی نہیں ہے نا، اب تو مبلغ ہیں، علماء حق ہیں. علماء سو کی بات نہیں کر رہی، فیک عالموں کی بھی بات نہیں کر رہی، جو دنیا کمانے کے لیے رٹے لگا لیتے ہیں، دین کی 2000 تقریریں پیٹرن یاد کر لیتے ہیں اور ہر جگہ وہ بیان کرتے ہیں، ان کی بھی بات نہیں کر رہی. جو حقیقی علماء ہیں، جو تحقیق کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، عمل کروانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو بھی یہ جان لینا چاہیے کہ وہ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ جب وہ حق کی دعوت دیں گے تو سب ان کی دعوت قبول کریں گے اور سب سمجھیں گے. لوگ اعتراض بھی کریں گے، مخالفت بھی کریں گے. تو یہ بات نظام ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کوئی نبی ایسے نہیں تھے جن کے مخالف نہ ہوں، جن پر یعنی اب سوچنے کی بات یہ ہے
کہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں ان کے پاس معجزہ ہوا کرتا تھا، جب ان کے معجزے کے باوجود، ان کے تقوی سے بھرے ہوئے اتنے بہترین اعلیٰ کردار کے باوجود لوگ ان کے مخالف تھے اور ان کے دشمن تھے اور ان کو نہیں مانتے تھے، تو ہم کہاں سے اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشنز لے کر آ جاتے کہ ہم کسی کو تبلیغ کریں، نصیحت کریں، حق کی بات بتائیں تو بس وہ باری فریفتہ ہو جائے ہم پر کہ آپ نے تو میری دنیا اور آخرت سنوار دی اور آپ کی بات کو فوراً ماننے لگ جائے. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہر دور میں ماننے والوں سے زیادہ انکار کرنے والے رہے. اور اس بات کو سمجھانے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے، اور ظاہر ہے کہ یہ بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوتا ہے، لیکن ہم سب کو یہ سمجھایا جا رہا ہے. دیکھیے قرآن ہمارے لیے نصیحت ہے نا، تو ہم یہ دیکھ لیں کہ آج دنیا میں ظالم کی رسی دراز کر دی گئی ہے، جوہلا علماء کی مسندوں پر آ کر بیٹھ گئے ہیں، ربع ودا جو رذیل لوگ تھے جن کو لوگ اپنے برابر بٹھانا پسند نہیں کرتے تھے، اونچے عہدوں پر آ گئے. آپ ذرا اٹھا کر تاریخ پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، پیشن گوئیاں، قیامت کی نشانیاں، تو حیرت ہو جاتی ہے کہ واقعی یہ تو وہ وقت ہے کہ نیکی کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے اور گناہ کرنا بے حد آسان ہے. نیکی پر لوگ آپ کو ملامت کرتے ہیں، گناہ پر آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے اور آپ مشہور ہو جاتے ہیں. تو اس حساب سے جو بھی معاملات ہیں، یہ صرف دنیا کا دھوکہ ہے، یہ ہمارا امتحان ہے. یہ سب دیکھ کر ہم سرنڈر نہیں کر دیں گے، ہم حق کے راستے کو نہیں چھوڑ دیں گے، شیطانی راستے پر نہیں چل پڑیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات بیان فرمائے اور فرما دیا. ہر اعتراض کا جو ہے وہ جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی نافرمانی جو فرعون نے ان کے ساتھ کیا، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، اصحاب الرس اور قوم لوط کے تباہ ہونے کے، یہ سب وہ لوگ تھے جو بڑے فلسفی تھے، طاقتور تھے، باحیثیت تھے، با اختیار تھے، مگر جب انہوں نے انبیاء کی دعوت کا انکار کیا اور اعتراضات کی بھرمار کی تو ایک وقت کے بعد ان پر اللہ کے ایسے عذاب آئے کہ ان کا نام و نشان بھی مٹا دیا گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی جو تکوینی کائنات میں نشانیاں ان کا بھی تذکرہ فرمایا اور وہ سارے معاملات بھی یہاں پر بیان کیے جاتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس کے ذریعے زمین کو جو بنجر زمینیں زرخیز بنا دیتے ہیں، سمندروں میں میٹھے اور نمکین پانی کی جو، یعنی یہ سب. اب پھر وہ میں نے جو ابھی آپ سے بات کہی کہ چونکہ یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، جو اس سبجیکٹ کا ماہر ہے، کہ یہ جو آپ کو سمندر کی سی لائف کا اور یہ سمندر کا جو ماہر ایکسپرٹ ہے، وہ کس طرح آپ کو بتاتا ہے کہ اللہ کی شان دیکھو کہ ایک ہی سمندر یا ایک ہی پانی میں آپ دیکھتے ہیں کہ اوپر کا پانی جو ہے وہ نمکین ہے اور تھوڑا سا نیچے ڈیپتھ میں چلے جاتے ہیں تو میٹھا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا نا کہ بینہما برزخ، ایک آڑ ہے ان کے درمیان، ایک ایسی آڑ جو انویزیبل ہے. انویزیبل ہمارے لیے ہے، ہوگی تو صحیح، ہمیں نظر نہیں آ رہی. وہ ان دونوں پانیوں کے ذائقے کو ملنے نہیں دے رہی. یہ میرے رب کی شان، اس کی قدرت کہ وہ نمکین اور میٹھا پانی الگ الگ وہ جاری ہو رہے ہیں ایک ہی جگہ سے. اور اللہ کی شان کہ انسان کی بھی تخلیق اس نے پانی سے کی. پھر اللہ نے یہاں پہ بھی فرمایا کہ انسان کو نسب والا اور سسرالی رشتوں والا بنایا. یہ جو نسب ہے، خاندان ہے، یہ نعمت ہے اللہ کی. ہمارے رشتہ دار، عزیز اقارب اور سسرال، یہ نعمت ہے کہ آپ کے پاس اور رشتے ہوں اور زیادہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں. پھر آخری رکوع میں آسمانوں میں برج بنانے، سورج اور چاند کی روشنی اور نظام کو بیان کرنے کے بعد یہ جو ہمارے یہ جو ہورoscope دیکھتے ہیں نا، یہ جتنے بھی برج ہیں، یہ سارے جن کو ہم مانتے ہیں، اس کے اوپر یقین کرنا، اس پہ 100% یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارے یہاں جیسے کہا جاتا ہے نا، یہ اس مزاج کا ہے چونکہ اس مہینے میں پیدا ہوا، اس کا سائن اسٹار جو ہے وہ یہ ہے، یا اس ہفتے کام کرنا ٹھیک ہوگا یا ٹھیک نہیں ہوگا. تو اس کے اوپر اس طرح سے بھروسہ کرنا کہ اپنا کوئی کام کرنا ہو تو اس کو چھوڑ دیں، نہ کرنا ہو تو کر لیں، یہ ساری باتیں بے پناہ گناہ کا باعث بنتی ہیں. لیکن جسٹ ان کیس اگر ایز اے اسٹڈی آپ دیکھتے ہیں مزاج کی، تو آب و ہوا کا، موسم کا، مہینوں کا انسان کی شخصیت پر، جگہوں کا، علاقوں کا کسی حد تک اثر ہوتا ہے. جیسے اللہ کے نبی نے قریشی عورتوں کی تعریف فرمائی کہ یہ جو ہے مضبوط ہیں اور بچوں کی اچھی تربیت کرنے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی.
تو اس طرح سے مزاج لوگوں کا، جیسے قرآن پاک نے بتایا کہ جو بدو ہوتے ہیں، دیہاتی جو ہوتے ہیں، عرابی، اسٹربن ہوتے ہیں، جلدی نہیں بات کو سمجھتے، ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. تو اس طرح کی چیزیں، مگر اس میں یوں نہیں کہ آپ کے بس جی سارے ہی جو بدو ہیں سارے ہی وہ ایسے ہیں. ایکسیپشنز ہوتی ہیں وہاں پر، کسی ایک کو لیبل نہ لگا دیں. نصیحت سے، تربیت سے، ماحول سے انسان کا مزاج بدل جاتا ہے. تو اس لیے وہ سب باتیں بھی کسی حد تک ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیارے جو معصوم بندوں کی، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے جن کی ہم بات کر رہے تھے نا، عباد الرحمن، ان کے جو اوصاف بتائے بس وہ بیان کر کے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ کیا کیا اللہ کے بندوں کی صفات ہونی چاہیے. دیکھیں جس میں یہ بات ہوں گی وہ ولی ہوگا، وہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا محبوب ہوگا. اگین ولی وہ نہیں ہوگا جس کے پاس اس کے باپ کی گدی آ گئی ہے اور باپ نے تو اس کو آگ کر دیا، تو اس کی کرپشن کی وجہ سے وہ پھر کچھ نہ کچھ بندوبست کر کے آ گیا اور اس نے دستار بندی کر لی اور وہ گدی سنبھال کر بیٹھ گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولی کون ہے، اللہ کے پیارے بندے کون ہیں، عباد الرحمن کون ہے، جو تواضع کرتے ہیں، جن میں عاجزی ہے، انکساری ہے. اب اس کے اپوزٹ آپ کو سوچ لیں، تکبر کرنے والا ولی نہیں ہو سکتا. جاہلوں سے منہ نہیں لگتے، یہاں پہ ایک دوسرے کے گریبان کھینچ رہے ہیں، ہاتھا پائیاں ہو رہی ہیں، کاؤنٹر اٹیک ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں. اللہ کے ولی، اللہ کے بندے یہ حرکتیں نہیں کرتے. وہ جاہلوں سے دور ہو جاتے ہیں. کیوں؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے، سم ٹائمز ہم سے بھی ہو جاتی ہیں لغزشیں. جاہل آدمی کے منہ لگنا اور ایسے شخص سے الجھنا، تو وہ ایسا ہے کہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کیچڑ پر پتھر ماریں گے تو چھینٹے آپ کے دامن پر آئیں گے. اب نہیں سم ٹائمز ایسا خیال رہتا، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ یہ جو گندگی کے ڈھیر ہوتے ہیں، جو کیچڑ ہوتے ہیں، ان کے اوپر جب آپ پتھر مارتے ہیں کہ یہ کیچڑ ہے، تو آپ کے اپنے کپڑے بھی نہیں محفوظ رہ پاتے. تو اس لیے سے کنارہ کشی، دور رہنا ہی بہتر ہوتا ہے. پھر اللہ نے ان کی صفت بتائی، راتوں کو نماز اور عبادت، یعنی رات کی نماز. کیونکہ دیکھیے دنیا میں ہو سکتا ہے 5 وقت کی نماز دن بھر میں ہم پڑھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کہ سب دیکھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی ساتھ پڑھتے ہیں. رات کو اٹھ کے تو کوئی مخلص بندہ ہی نماز پڑھتا ہے جس کو پتا ہے کہ یہ نماز فرض بھی نہیں ہے، تہجد کی نماز ہے یا قیام اللیل کرنے والا. جہنم کے عذاب سے وہ ڈرتے رہتے ہیں. یعنی اتنی عبادات کے باوجود کچھ لوگ تو نا بھائی ہم تو ولی ہیں، ہم تو جنتی ہیں، الٹا دوسروں کو بھی کہہ رہے ہیں آ جاؤ ہم سے جڑ جاؤ تو تم جنت میں چلے جاؤ گے. یعنی اپنا پتہ نہیں ہے اور دوسرے کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو جنتی ہوں تو تم بھی آ جاؤ. تو اللہ فرما رہے نہیں، اللہ کے نیک بندے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، خرچ میں اعتدال کرتے ہیں، ماڈریٹ. نہ تو اتنا خرچ کر دیتے ہیں کہ خود محتاج ہو جائیں، اور نہ بخیل بن جاتے ہیں اسٹنجی کہ بس وہ خود اپنے ہاتھ میں ہی مال رکھ کے بیٹھ جائیں اور خرچ نہ کریں. نہ فضول خرچ، نہ بخیل. شرک سے مکمل اجتناب کرتے ہیں، قتل ناحق سے بچ کر رہتے ہیں. کسی جان کو جس کو اللہ نے حرام کیا، بجائے سوائے اس کے کہ اس میں جہاں پہ واجب ہو جاتا ہے ایسا قتل نہیں کرتے. زنا اور بدکاری سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور کسی بھی قسم کی جو خدا نخواستہ ظاہری یا چھپی برائی ہے ان مجالس سے، گناہ کی مجالس سے اپنے پہلو، اپنے دامن کو بچا کے رکھتے. اللہ کی کتاب یعنی قرآن کو سنتے ہیں اور اس سے اپنے دل پر، یعنی دیکھیے قرآن کو دل میں اتارنا، اسے محسوس کرنا، اس کا اثر لینا. تو یہ بھی بتا دیا ان کی صفات ہیں کہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے نیک بیوی بچوں کی، ہمارے تو کہتے ہیں کوئی حور پری مل جائے. کتنے مرد ہوتے ہوں گے، میرا دل چاہتا ہے کبھی کبھی کہ پوچھا جائے رفلی، کتنے مرد ہوتے ہیں کہ جب ان کے رشتے دیکھے جا رہے ہوتے ہیں یا ان کی شادی کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو ان کا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ نیک بیوی مل جائے جو دنیا آخرت میں اللہ کی محبوب ہو. کتنے آج کل تو ایک نیا مسئلہ ہے، پہلے تو صرف شکل و صورت کا ہوتا تھا، بے اچھا کمانے والی بھی چاہیے. اور انٹرسٹنگ فیکٹر اس میں یہ ہے جس پہ مجھے اعتراض ہے کہ گوروں کی طرح کمانے والی چاہیے اور ایشین کی طرح گھر میں بیٹھ کے کام کرنے والی بھی چاہیے. تو ایسی چاہیے جو باہر سے پیسے بھی کما کے لائے اور جب گھر آئے تو پورا گھر بھی سنبھالے، کیونکہ میں مرد ہوں،
میں گھر کے کام نہیں کروں گا اور میں مرد ہوں لیکن آپ بھی کمائیں گی، تو یہ بات سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اب یہاں پر کمال یہ ہے کہ جو لوگ مانگ رہے ہیں رشتے، تو کیا ان کا کنسرن یہ ہے کہ نیک عورت ہو؟ کتنے لوگوں کا ہوگا یہ؟ آپ سب بتا دیجئے، خود سوچ لیجئے، آپ کے گھروں میں بھی تو بھائی بیٹے، ہمارے گھروں میں بھی ہیں، کتنے ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی نیک خاتون ڈھونڈیے، خوبصورت ہو، اچھا بیک گراؤنڈ ہو اور فلاں فلاں ریکوائرمنٹس ہوں، کوالیفائڈ ہو اور جو ہے اچھا کمانے والی ہو، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں۔ اور عورتوں میں بھی وہی وائس ورسا، وہی والی بات ہے، عورتوں کی بھی کون کہتی ہے کہ نیک آدمی ہو؟ ڈیشنگ، ڈارک، ٹال، ہینڈسم، اچھا کمانے والا، چھوٹی فیملی ہو، کسی کی ذمہ داری، ساس سسر دیور جیٹ کچھ نہ ہو، بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ آگے پیچھے اس کے کوئی ہو ہی نہ۔ اچھا اب آگے پیچھے کچھ نہ ہو تو پراپرٹی بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، پھر مگر وہ ہونی چاہیے، گھر اپنا ہو اور جائیدادیں ہو۔ تو یہ جو ہماری سوچ ہے، پھر ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، پھر جب ہمیں پرابلمز فیس کرنے پڑتے ہیں اسپاؤس کی طرف سے تو ہم اعتراض کرتے ہیں یہ ایسا کیوں ہے؟ بھئی آپ نے پہلے کون سا دیندار ڈھونڈا تھا؟ اگر دیندار ہوتا تو چانسز کم ہوتے کہ وہ آپ کو دکھ پہنچائے، دھوکہ دے، ہرٹ کرے۔ تو یہ سب باتیں یہاں پر بتائی جا رہی ہیں کہ عباد الرحمان اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ ایسی بیویاں اور ایسی اولادیں عطا کیجئے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہمارے دل کا سکون اور راحت بنے، ہمارے لیے وبال اور مصیبت نہ بن جائیں۔ یہ ان کی صفات ہیں، اور یہ دعا کہ ہمیں ہادی اور مہدی بنا دیجئے۔ یہ دیکھیے نا کہ ہم خود بھی ہدایت پر ہوں اور لوگوں تک بھی پیغام ہدایت پہنچائیں۔ اب یہاں ہم ایک بیچ میں رہ جاتے ہیں، تبلیغ تو کر رہے ہیں، خود عمل نہیں کر رہے۔ تبلیغ بھی آئی تھنک وہ دیکھیں وہ اس لیے تبلیغ کر رہے ہیں کہ ان کو اس سے پیسے ملتے ہوں گے یا شہرت ملتی ہوگی، یا دوسری چیز ہوتی ہے بعض لوگوں کو ذرا چار لوگوں کو جمع کر کے اپنی بات کہہ کے امپورٹنس اپنی جتانے کا شوق بھی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ تبلیغ کر رہے ہوتے اللہ کی رضا کے لیے تو وہ خود عمل ضرور کرتے۔ یہ میرا ماننا ہے، میرا ایمان ہے اس بات پر۔ لاکھ آپ کسی عالم سے امپریس ہو جائیں، ہم دھوکہ نہیں کھا سکتے۔ ہم دیکھیں گے کہ اگر اس میں عمل نہیں ہے تو شیطان میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بس یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ بلم باورا کا بھی آپ نے قصہ پڑھ لیا ہے، علم اس کے پاس بھی بہت تھا، خود ابلیس کے پاس بھی بہت علم تھا، تو کیا علم عزت کا مقام کا درجہ حاصل کرنے کا ذریعہ بن گیا؟ کیا علم اللہ کے ہاں قریب کر سکتا ہے اگر اس پہ عمل نہ ہو تو اس وجہ سے عباد الرحمن ہدایت پانا بھی چاہتے ہیں۔ اچھا یہ بھی نہیں سمجھتے ہم پرفیکٹ ہو چکے، ہم عالم کل بن چکے ہیں، ہمیں اب کوئی نہیں سکھا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی آپ کی غلطی نکال دے، کہیں کوئی آپ سے کمی رہ گئی نشاندہی کر دے، اوہو یہ کون ہوتا ہے مجھے سکھانے والا، بتانے والا؟ تو عباد الرحمن میں یہ دو صفات ہیں، ایک تو وہ سیکھنا چاہتے ہیں، سیکھتے ہیں، دوسرا وہ سکھاتے ہیں، یعنی وہ ہدایت کو بھی زندگی بھر ایبزارب کرتے رہتے ہیں اور ڈیلیور بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان کی صفات ہے۔ اس کے بعد سورہ شعراء ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شعراء بھی مکی صورتوں میں سے ہے اور مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے قرآن پاک کی جو ہے وہ 26 یعنی کہ 26ویں سورہ ہے، اور نزول کے اعتبار سے 47۔ ظاہر ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب بیان فرما دیا کرتے تھے اسی طرح سے وہ کاتبان وحی اس کو لکھا کرتے تھے۔ اس صورت میں 227 آیات ہیں، 11 رکوع ہیں، اور شعراء شاعر کی جمع ہے، شاعر پوئٹ جس کو ہم کہتے ہیں۔ چونکہ اس میں شاعروں کا تذکرہ کیا گیا۔ اب یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا، اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت میں فرمایا نا کہ جو شعراء ہیں، شاعر، ان کی پیروی گمراہ لوگ کرتے۔ اب اس میں 100% یہ میں سمجھ لیں کہ سارے شاعروں کو گمراہ کہا گیا ہے یا سارے شاعر لوگوں کو گمراہ ہی کرتے۔ یہ ایبلٹی، یہ وزڈم، یہ صلاحیت آپ میں ہونی چاہیے بات کو سمجھنے کی۔ حضرت حسان بن ثابت نے بھی تو شاعری کی تھی، خلفائے راشدین نے بھی تو کی تھی، اہل بیت اطہار، پوری ازواج مطہرات، امہات المومنین، حضرت فاطمہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جن کو آسمان سے سلام آ رہے ہیں، جنت سے فرشتے آ کر خوشخبریاں دے رہے، سب نے شاعری کی۔ مگر دیکھیں یہ بات آپ سمجھتے جائیں
کہ کبھی کبھی ایک حکم واضح ہے مگر اس کو رینڈملی اپلائی نہیں کیا جا سکتا. یہ بات سمجھ لیں گے تو یہ اختلافات، فتنے، فساد، جھگڑے بہت زندگی میں کم ہو جائیں گے، کنفیوژنز کم ہو جائیں گے. تو یہ بتا دیا گیا کہ اکثر شاعروں کی جو پیروی، اور عرب میں جو خاص طور پہ اس وقت شاعر تھے تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ جو زمانہ تھا وہ اس میں جھوٹ، ولگیرٹی، مبالغہ آرائی، وہ سب تھا، اس میں خیر کہاں تھی. تو اوور آل شاعری بری نہیں ہے، وہ تو عبادت ہے. اگر اللہ کے نظام پر، اگر قرآنی آیات کو اب یہ جو ہے وہ کوئی سورہ رحمان ہے مثال کے طور پر، سورہ الگ ہے، ایگزامپل دے رہی ہوں، کوئی بھی قرآن پاک کی سورہ اگر اس کا مفہوم شاعری میں بیان کر دیا اشعار کی صورت میں، معاذ اللہ، کیا وہ برا ہوگا؟ اگر اللہ کی تعریف جیسے حمد ہمارے ہاں ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتنی پیاری تعریف ہوتی ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اشعار میں بیان کی جائے، نعت بیان کی جائے، کون کہہ سکتا ہے غلط ہے؟ مگر یہ اس شاعری کو کہا، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام سناتے تھے، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ، وہ کہتے تھے یہ تو شاعر ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، میرے نبی شاعر نہیں ہے. یعنی میرے نبی کا جو مقام ہے تم ان کو شاعر کا ٹائٹل دے رہے ہو. یہ ٹائٹل تو ان کی حیثیت کو واضح نہیں کرتا. اور شاعر تو جھوٹ بولتے ہیں، مبالغے کرتے ہیں. شعر کا وزن رکھنے کے لیے 10 طرح کے اور مسئلے مسائل ہیں. اتنی مبالغہ آرائی حد سے زیادہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں، ان کو تو گمراہ لوگ فالو کرتے ہیں. یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب ہے. تو اس لیے اس نسبت سے اس سورت کو سورہ شورا کہا جاتا ہے. سورت کی ابتدا حروف مقطعات طا سین میم سے ہوئی، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب حروف مقطعات سے ابتدا ہوتی ہے تو بڑی عظمت قرآن کی اس سے ظاہر ہو جایا کرتی ہے. سورت کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے جو دکھ پہنچتا تھا، دیکھیے یہ ہے وہ ذات، مبلغ کی ذات، جو پھر میں وہی آپ سے کہوں گی، جو تبلیغ کرے، چاہے وہ کسی بھی پلیٹ فارم سے کرے، چاہے وہ مساجد میں کریں، مدارس میں کریں، سوشل میڈیا پہ کریں، یونیورسٹیز میں کریں، چینلز پہ کریں، آپ کے گھروں میں کریں، مبلغ میں اگر اخلاص اور ہمدردی نہیں ہے، اگر اس کے اندر درد نہیں ہے امت کا، تو پھر وہ مبلغ نہیں ہے. یہ میرے نبی کی جو سیرت ہے، جو سنت ہے، وہ آپ کو دکھا رہی ہے کہ آپ تبلیغ فرماتے ہیں، اور جب وہ لوگ نہیں بات کو سمجھ رہے تو آپ رنجیدہ ہوتے، دکھی ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیا ان کے نہ ماننے سے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی فرق پڑ رہا تھا؟ نہیں پڑ رہا تھا. مگر غم کیا تھا کہ نتیجہ نظر آ رہا ہے، انجام دیکھ پاتے. آپ جانتے تھے کہ جو ایمان نہیں لائیں گے ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا. تو اتنی تکلیف، اتنا درد، اتنا دکھ ماں باپ کو بھی اپنی اولاد کے لیے نہیں ہوتا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے ہوتا ہے. کہ آپ آنسو بہاتے ہیں، گریا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں فرماتے ہیں کہ میری امت کو آپ ہدایت عطا کر دیجئے، یا اللہ انہیں معاف کر دیجئے، ان کو حق کی راہ دکھا دیجئے. تو اس حساب سے وہ بات بتا دی گئی کہ آپ رنجیدہ ہو جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہماری مرضی ہوتی تو یہ سب کے سب ایمان لے آتے. کیوں پرواہ کرتے نہیں؟ اللہ نے یہی آزمائش رکھی ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے، موقع دیا ہے. جو چاہے شیطان کے راستے پر چلے اور جو چاہے رحمان کے راستے کو اختیار کرے. ہاں، منزل بتا دی گئی ہے. آپ شیطان کے راستے پر جائیں گے تو شیطان لیڈ کر رہا ہے اپنے فالوورز کو ٹو ہیل، جہنم کے لیے. چلے جائیں. یعنی ہوتا ہے نا، قافلے جا رہے ہیں زیارتوں کے لیے، قافلہ عراق جا رہا ہے تو دوسرا جا رہا ہے جو ہے وہ ایجپٹ جا رہا ہے، یا استنبول جا رہا ہے، یا وہ سعودی عربیہ جا رہا ہے. آپ جہاں جانا چاہیں گے اسی قافلے کو جوائن کریں گے نا. تو جائیے. اب آپ جا رہے ہیں جوائن کر کے، آپ استنبول والے قافلے کو پھر کہہ رہے ہیں مجھے خانہ کعبہ کی زیارت کرنی تھی، وہ کیسے ہو جائے گی؟ آپ کو اس قافلے کو جوائن کرنا چاہیے تھا.
تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر اللہ کا حکم ہوتا اے حبیب آپ مت غم کیجئے، سب تھوڑی ایمان لے آئیں گے، کیونکہ یہ اللہ کی رضا نہیں ہے، یہ اللہ کی مشیت نہیں ہے، یہ نظام نہیں اللہ کا، اس لیے دنیا بنائی ہی نہیں گئی۔ وہ تو ایک مختلف دنیا ہے، باقی مخلوق کیسی ہیں؟ سب اللہ کی فرما بردار ہیں۔ انسان ایسا نہیں ہے، اس میں سے کچھ فرما بردار ہیں، کچھ نافرمان ہیں، اور یہ اللہ نے کرنے دیا ہمیں، ورنہ ہماری مجال کیا تھی۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے سب مومن ہو جاتے۔ پھر اللہ نے اب زمین میں مختلف قسم کے پودے اگانے کی، اپنی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ کیا۔ پھر ایک بار پھر موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے پاس جا کر جو دعوت حق دی تھی وہ اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور وہ پورا مکالمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون سے ہوا وہ قصہ پورا بیان کر دیا گیا کہ جو گفتگو کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے۔ فرعون نے سب سے پہلے تو اپنے احسانات یاد، میں نے تمہاری پرورش کی تھی، تمہاری تربیت کی تھی وغیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیسے احسان جتاتے ہو جبکہ تم نے میری ہی قوم کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، ان پر ظلم بھی کرتے تھے۔ پھر کہتا ہے کہ اس نے قتل کا واقعہ یاد دلایا جو قبطی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے مارا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ میں نے عمدن یعنی جان بوجھ کر اس کو قتل نہیں کیا تھا، بلکہ وہ ایک خطا تھی، یعنی کہ آپ نے تو اس کو پش کیا، پیچھے پھینکا، اور ان کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ وہ گر کر اور وہ ہلاک ہو گیا۔ فرمایا یہ فعل مجھ سے غلطی سے سرزد ہوا، میں نے ایسا نہیں کیا۔ پھر فرعون نے تکبر اور مذاق اڑانے کے انداز سے سوال کیا کہ یہ رب العالمین کیا چیز ہے، یہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، اسی کا حکم دنیا اور آخرت میں اور دونوں جہانوں میں چلتا ہے، اسی نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم سے پہلے گزرے، تمہارے باپ دادا، ان کے باپ دادا، سب تمہارے آبا، اسی نے انہیں پیدا کیا، اسی نے مشرق سے سورج کو طلوع کیا اور وہی مغرب میں غروب فرمانے والا ہے، یعنی یہ سارا جو نظام کائنات چل رہا ہے اللہ کا ہے۔ تو فرعون جو ہے وہ بحث کرتا رہا، اور رب العالمین کی تعریف اور وہ جو تعارف تھا اس کے بعد بھی ظاہر ہے وہ نہیں، جب اس کو کوئی دلیل ملی تو دھمکیاں دینے پر، وہ اگین وہی والی بات ہے، جب لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق سیٹسفیکشن نہیں ہوتی نا آپ کے جواب سے، تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے زبان سے اور پھر ہاتھوں سے وار کرنے لگتے ہیں، دھمکیاں دینے لگا، اور پھر کہتا ہے کہ کوئی معجزہ دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھانے کے بارے میں بیان فرمایا، جب اپنے ہاتھ کو کپڑوں سے نکالا، اپنے ہاتھ کو چھپا کر رکھتے تھے، جب نکالا تو وہ ایک ہاتھ پر نشان تھا، اس میں سے ایسی چمک ظاہر ہوئی، اتنا چمکتا تھا، روشن ہو گیا، اور دیکھنے والوں کی اور ان کی آنکھیں جو تھی نا دربار میں لوگوں کی چندھیا گئی، اتنی روشنی اس میں سے نکل رہی تھی کہ کوئی بھی اس سے آئی کانٹیکٹ نہیں کر پا رہا تھا، اس کو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو فرعون نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جادو ہے، مصر کے سارے جادوگروں کو جمع کر لیا، اور ایک بڑا جشن کا عید کا دن تھا جس دن ایک بڑے میدان میں لاکھوں کا مجمع جمع ہوا، اور اللہ کی شان دیکھیں، سچ کیسے ثابت ہوتا ہے اور جھوٹ کا منہ کیسے کالا ہوتا ہے، کہ وہ فرعون جو جادوگروں کو لایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، وہ جادوگر ہی سجدے میں گر گئے۔ وہ کیوں سجدے میں گرے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جادو، دیکھیں جو جس فیلڈ میں ہوتا ہے نا اس کی باریکیاں، اصل حقیقت وہ جانتا ہے۔ تو جادوگر جانتے تھے کہ جو ہم کرتے ہیں اس کی وہ ٹرکس ہیں اور وہ شوبدہ بازی ہے، وہ صرف نظروں کا دھوکا ہے، اور یہ جو موسیٰ علیہ السلام دکھا رہے ہیں عصا ید بیضا، یہ تو حقیقت ہے۔ تو وہ فوراً ایمان لے آئے سجدے میں گر کر، اور فرعون نے پھر وہی بات تھی، ان کو بھی دھمکیاں دینی شروع کر دی۔ یہ سارے واقعہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو رات کی تاریکی میں مصر سے لے کر چلے گئے۔ فرعون نے ان کا جب تعاقب کیا، لاکھوں کا لشکر لے کر آیا، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات عطا کر دی، اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ اللہ نے راستہ ایسے دریا میں بنایا۔ یہ سب واقعات کیا سکھاتے ہیں آپ کو؟ کہ میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے، وہ جب جس کو چاہے رسوا کر دے، وہ جسے چاہے عزت عطا فرما دے، اور جس کو چاہے رزق کی کثرت دے دے، جس کو چاہے تنگی میں اور آزمائش میں مبتلا فرما دے، اور اسی طرح سے بڑے بڑے دشمنوں سے اگر اللہ نے بچانا ہے تو غیب سے مدد فرما دیتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ کہ حق پرست ہی، حق پر قائم رہنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اب اس میں یہ صرف دنیا کی کامیابی نہیں ہے،
مگر اصل میں تو یہ آخرت کی کامیابی ہے، مگر ہم نہیں سمجھتے، ہم شارٹ سائٹڈ ہیں نا، تو ہمیں تو بس دنیا کی کامیابی چاہیے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص دنیا میں بہت سخت پریشان ہے، کوئی اس کو خیر نہیں ملی، پھر بھی آپ اس کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں کیا؟ کیونکہ ہم تو نہیں، اگر اللہ کا ولی ہوتا تو اس کے اوپر اتنی مصیبتیں تھوڑی آتی، جبکہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ کیونکہ جو لوگ دنیا میں عیش کرتے ہیں آخرت میں ان کو عیش نہیں ملے گا، دو حالتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ حق بہرحال غالب آتا ہے، چاہے اس کا غلبہ دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور آزر جو ان کی قوم جو بتوں کی عبادت کیا کرتی تھی، بڑی حکمت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور اپنے رب کی توحید کے، اپنے رب کی عظمت کے جو صفات بیان فرمائی، دلائل دیے کہ میرا خالق وہ ہے جو راہ دکھاتا ہے۔ یعنی واقعی یہ صحیح اور غلط کی پہچان ہر کسی کو تو نصیب نہیں ہوتی، لوگوں کے کان بند ہو جاتے ہیں جب آپ ان کو سمجھانے لگے۔ اس لیے کہا کہ میرا رب خالق اور ہادی ہے، پیدا بھی فرماتا ہے، راہ بھی وہ۔ اچھا، یہ راہ دنیا کی بھی، جیسے اللہ نے پیدا فرمایا اور انسان کو بتایا اس کے سروائیول کے لیے، وہ کیسے سروائیو کرے، ناٹ اونلی مطلب انسان ہی نہیں، حیوان بھی، جاندار بھی، جانور بھی، کس طرح انہوں نے اپنا دفاع کرنا ہے، اپنی زندگی بچانی ہے، کیسے سروائیو کرنا ہے، وہ اللہ نے راہ دکھا دی۔ تو یہاں راہ دکھانے سے صرف دین کی راہ نہیں ہے، دنیا کی بھی ہے، کہ پیدا بھی کیا اور کیسے پنپنا ہے، کیسے بچنا ہے، کیسے سروائیو کرنا ہے، یہ سب بھی سکھا دیا۔ اور اسی طرح سے ہدایت بھی جو دین کے معاملے میں وہ بھی عطا کر دی۔ وہ رازق ہے، اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے میرا رب روزی دیتا ہے، وہ بیماریوں سے شفا عطا فرماتے۔ دیکھیے، مرض چھوٹا ہو یا بڑا، اگر اللہ کا حکم ہوگا تو شفا ضرور ملے گی، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ موت اور زندگی کی بھی جو طاقت ہے، اختیار ہے، وہ اللہ کا ہے، وہ جسے چاہے زندگی دے اور جسے چاہے موت، اور پھر وہ موت کے بعد زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ دنیا اور آخرت میں گناہ معاف فرمانے والا بھی وہی ہے۔ اس کے بعد پھر جو 5 دعائیں ہیں، خاص طور پر وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہماری تربیت کے لیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ علم کی دعا، دیکھیے یہ علم معمولی چیز نہیں ہے، آپشنل نہیں ہے، یہ لازم ہے زندگی کے لیے، پہلا ورڈ ہی، پہلی وہی اقرا ہے۔ تو اس حساب سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ سے ہر وقت دعا کرتے رہیں۔ علم بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے جس سے اللہ نے نوازا ہے۔ خود ہی فرما دیا کہ جس کو اللہ نے علم عطا کر دیا، حکمت عطا کر دی، تو اس کو خیر کثیر مل گئی۔ دنیا کی کوئی دولت، دنیا کا کوئی عہدہ اس علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر فرمایا علم کا سوال کرتے رہیں، لوگوں میں میرا اچھا ذکر جاری رہے۔ یہ اچھے کام کریں گے تو اچھا ذکر بھی جاری ہو جائے گا۔ اس بات کی فکر کرنا کہ لوگ اچھے الفاظ میں یاد رکھیں، ذکر خیر کریں، پھر جنت کا سوال کرنا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے لیے اللہ سے معافی بھی طلب کی، پھر بعد میں جب اللہ کا حکم آیا کہ وہ کفر پہ ہی مرا ہے تو آپ اس کی مغفرت کی دعا نہ کریں، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا کرنا بند فرما دیا۔ اور پھر فرمایا مجھے آخرت میں رسوا نہ کرے۔ دنیا میں ہمیں اتنا ڈر لگتا ہے کہ کسی کے سامنے انسلٹ نہ ہو جائے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے آپ کے فیملی ممبرز، کلیگز، نیبرز، مگر آخرت میں تو سبھی ہوں گے، وہاں کی رسوائی کی فکر کیوں نہیں؟ تو اس لیے کہا کہ اللہ کے نیک بندے آخرت کی رسوائی سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں بس یہ ایک خاص پیغام مل رہا ہے کہ ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں یاد کرنا اور اللہ پہ توجہ رکھنا یہ مومن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر یہاں پر متقین اور سرکش لوگوں کے ساتھ ہونے والے سلوک کا ذکر ہے، گمراہ لوگوں کے جہنم میں آپس میں لڑنے اور ہر طرف سے نا امید ہونے، اور ان کے دنیا میں واپس آ کر ایمان لے آئیں گے یا کوشش کریں گے، وہ بیان ہے کہ اس دن ان کے سٹیٹمنٹس کیا ہوں گے۔ پھر نوح علیہ السلام کی دعوت حق کا تذکرہ ہے، اللہ نے ان کی تعریف بھی فرمائی اور بیان کیا کہ نوح علیہ السلام نے کس طرح اپنی قوم کو مسلسل نصیحت فرمائی، لیکن پھر آخری ان کا جو اللہ کا حکم آ گیا، آخری فیصلے کی دعا مانگتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کے جو پیروکار تھے انہیں کشتی کے ذریعے نجات عطا فرمائی، اور باقی پوری کی پوری جو قوم تھی، سرکش قوم کو طوفان میں غرق کر دیا۔ اور اس کے بعد ہود علیہ السلام کی قوم
آج جو تھی اس کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ نے ہر طرف سے ان پر نعمتوں کے دروازے کھول دیے تھے، ہر طرح کی نعمتیں، مال مویشی اس زمانے میں بہت بڑی ایک سورس تھے انکم کی بھی، فخر کی بھی، وہ دیے، اولادیں دی، نہری باغات دیے، مضبوط مکانات، اونچے اونچے محل بناتے تھے پہاڑوں پر، بڑی بڑی تعمیریں کیا کرتے تھے، مگر جب انہوں نے نبی کی تکذیب کی، دیکھیں نعمتیں ملیں ان سے لطف اندوز ہوں، اس پر اللہ کا شکر کریں، مگر نافرمانی سے بچتے رہیں، ورنہ وہی نعمتیں وبال اور عذاب بن جاتی ہیں۔ پھر صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا تذکرہ کیا گیا، انہیں بھی اللہ نے میٹھے پانی کے چشمے، بے شمار نعمتیں، باغات، زرخیز زمین دی، وہ بھی مکانوں کو تراش کر محل بنائے کرتے تھے۔ ناقۃ اللہ ایک اونٹنی عطا کی جو کثرت سے، وہ معجزہ تھا، دودھ دیا کرتی تھی، انہوں نے اس کی بے حرمتی بھی کی، اس کی کوچے کاٹ دی، اس کو قتل کر ڈالا، مار ڈالا، تو اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ پھر قوم لوط کا تذکرہ ہے کہ اس قوم کی بد فعلی کی، یہ جو مردوں میں برائی ہے، اب یہ آج بھی اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے کہ یہ فطرت سے ہٹ کر گناہ کی طرف جو راغب ہو رہے ہیں لوگ، تو اس زمانے میں بھی ایسے لوگ شیطانی کام کرنے والے موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا اور وہ پوری کی پوری قوم جو تھی تباہ و برباد ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اصحاب الایکہ، اس کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے اور ہیرا پھیریاں کرتے تھے، حقوق العباد کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور ان کی سرکشی کا عالم یہ تھا کہ جب ان کو سمجھایا جائے تو کہتے تھے اگر آپ سچے ہیں تو آسمان پھٹ کیوں نہیں جاتا، ہم پر کوئی عذاب کیوں نہیں آ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا عذاب جب جس وقت کو مقرر کر دیا گیا ہے اس پر سے ٹل نہیں سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن اللہ کا کلام ہے جسے واضح عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ ان آیات میں یہ بھی اللہ نے بتایا کہ جن قوموں کا نام و نشان مٹا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ وہ سب قومیں جن پر عذاب آئے تھے سب پر اپنے نبی بھیجے تھے حجت تمام کرنے کے لیے۔ کوئی قوم یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمیں تو ہدایت نہیں دی گئی تھی، ہمیں تو سچ اور جھوٹ بتایا نہیں گیا تھا، ہمیں تو گناہ اور ثواب کا پتہ ہی نہیں تھا۔ تو بتایا کہ حجت تمام ہوئی مگر انکار کرنے والوں کا برا انجام ہوا۔ قرآن پاک پڑھنے والوں کے لیے غور و فکر کا مقام پھر یہی ہے کہ جن جن قوموں کے جو جو عیب تھے، برائیاں تھیں، ہم غور کریں، اس سے سبق حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں یہ پچھلے جو ابھی ہم نے بات کی اور ہم پہلے بھی کرتے آئے ہیں، انڈیویجولی جن قوموں میں برائیاں تھیں وہ ساری کی ساری برائیاں آج کلیکٹیولی آپ کو نظر آ رہی ہیں ہماری قوم میں، لیکن فوراً عذاب نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح پچھلی قوم پر عذاب آتے تھے، ان کے نام و نشان مٹ جاتے تھے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، آپ کی رحمت ہے، آپ رحمت للعالمین ہے، اس کی وجہ سے فوری طور پر، کیونکہ آپ دعا بھی فرماتے تھے کہ میری قوم فلاں عذاب سے نہ مرے، فلاں عذاب سے نہ مرے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی برکت سے رحم کیا ہوا ہے، لیکن حساب کتاب تو بہرحال ہوگا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کے وقت جو رات میں قیام فرماتے تھے اور عبادت سجدوں میں جو عبادت فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کو دیکھتے ہیں۔ محبت کا ایک عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے۔ پھر سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مومنین صالحین کو اس میں سے نکال کر فرمایا، یعنی کہ جو ہم نے کہا نا ایکسیپشنل جو باتیں ہیں، کہ شعراء کی گمراہی اور بیرا روی اور جھوٹ کیا ہے، کہ شعراء جھوٹ بہت بولتے ہیں، گمراہ ہیں اور حق کے۔ اب آگے دیکھیں اکثر شاعر جو جن میں روحانیت ہے، جن میں سینس ہے، وہ نہیں، مگر اکثر شاعر نشے میں دھت، بالکل ایتھیسٹ موسٹلی جو شاعر ہیں، میں پھر وہی بات کہہ رہی ہوں، سب کی بات نہیں کر رہی، مگر میجورٹی، کوئی ان کا عشق معشوق کے چکر سے زندگی بھر نہیں نکلتے، بیویاں ان کی پریشان ہے، اتنا عشق ہو تو بیویوں کو بھی ٹائم تھوڑا سا دے دیں، صرف ایک جھوٹ، ایک فتنہ دماغ میں ہے، اور وہ ایک سلسلہ پوری زندگی اس کے پیچھے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ شاعروں کی جو پیروی ہے وہ گمراہ لوگی کیا کرتے ہیں۔ پھر سورہ نمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے ہم نے بات کی ہر سورت کی وجہ تسمیہ، تو مکی سورتوں میں سے ہے 93 آیات اور 7 رکوع ہیں، اور نمل چونٹی کو عربی میں کہتے ہیں، چونکہ اس سورت میں چونٹی کا نام لے کر تذکرہ واقعہ بیان کیا گیا اور وادی نمل کا بھی ذکر کیا گیا، تو اسی وجہ سے 18ویں آیت میں اس کے سورہ نمل اس کا نام رکھا گیا، اور یہ ان 3
सूरतों में से है, यानी जो तरतीब के साथ नाजिल हुई हैं। अब ये देखें सूरह शुअरा, सूरह नमल और सूरह क़सस, ये ऑलमोस्ट इसी ऑर्डर में नाजिल हुई जिसमें कुरान पाक में हुरूफ मुक़त्तआत से आगाज हुआ, दूसरी सूरतों की तरह जो कुरान का की अजमत का बयान है, और बताया गया कि ये लोगों के लिए किताब हिदायत है जो अहले ईमान है। अहले ईमान को हिदायत नसीब होगी, हर किसी को नहीं। इसके बाद इसमें मूसा अलैहिस्सलाम का, सोह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा मुख्तसर बयान किया गया, दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, यानी सुलेमान सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे भी हैं, नबी भी हैं, बादशाह भी हैं, उनके वाकयात को भी तफसील से बयान किया गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो खास मोजज़ात थे, उनकी शान थी, अल्लाह ताला ने उनको इंसानों, जिन्नात, परिंदों को उनके लिए उनके हुक्म का पाबंद बना दिया था, मुसख्खर कर दिया था, और वो परिंदों की जुबानें भी जानते थे, इंसेक्ट्स की, कीड़े मकोड़ों की, जानवरों की जुबानें जानते थे। शयातीन या देव हैकल जो जिन्नात कहते हैं ना, उन्हें भी काबू कर लिया करते हैं। तो वो सारी उनके वाकयात बयान किए जा रहे हैं। और वादी नमल में जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ, सुभान अल्लाह, उसकी भी क्या शान बयान की जा रही है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर एक दफा जो चूंटियों की वादी थी वहां से गुजर रहा था। तो जो मलिका चूंटी थी, अब इनका भी बड़ा निजाम होता है, ये मक्खियां हैं, चूंटियां हैं, वो जो मलिका चूंटी थी जो उनकी लीडर थी, उसने क्या कहा कि जल्दी जल्दी अपनी बिलों में घुस जाओ, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर जा रहा है कि ये ना हो कि तुम्हें कुचल डाले। और आप ये अंदाजा लगाइए, चूंटियों को ये पता भी है कि वो सुलेमान है, और चूंटियों को ये भी पता है उनका लश्कर यहाँ से गुजरने वाला है। चूंटियों को ये भी पता है कि वो जानबूझकर ऐसा नहीं करेंगे, मगर जाहिर है अनजाने में हो सकता है कि हम पर नजर नहीं पड़ेगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सुनने की, समझने की क़ुव्वत अता फरमाई। आप देखें 3 मील से सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंटियों की बात को भी सुनते हैं, उनकी जुबान को भी समझते हैं, और अल्लाह की रहमत, उसकी शान कि सुलेमान अलैहिस्सलाम अपना रास्ता बदल लेते अपने लश्कर समेत, कि उनकी वजह से चूंटियों को भी तकलीफ ना पहुंचे। और फिर उनके वो वाकया बयान किया जा रहा है कि उनके ज़माने में, और उस पर उन्होंने अल्लाह का शुक्र भी अदा किया, उनके परिंदे भी उनकी फर्माबरदारी में थे। तो हुदहुद या वुड पैकर जो है एक परिंदा था, एक दफा वो देर से आया, फिर उसके बाद वो खबर लेकर आया कि मैं एक मुल्क के पास से आया हूँ जहां पर एक औरत हुक्मरानी करती है, और वहां के लोग जो है सूरज की इबादत करते हैं बजाय अल्लाह की इबादत करने की। फिर वो सुलेमान सलाम ने उसकी तस्दीक करवाई, फिर उस खातून को हक की, दीन की दावत भी दी। तो ये सारे मामलात यहाँ पर वाज़े बताए जा रहे हैं। और जो मलिका सबा थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने वो हाजिर भी हुई, फिर अपना तख्त उसने वहां पर पाया। ये बड़ी करामतें, बड़े वाकयात यहाँ पर बयान किए जा रहे हैं कि बहरहाल यहाँ पर देखें कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत से वो खातून, मैं तो हमेशा ये बात कहती हूँ कि फिरौन, नमरूद, शद्दाद, हामान और हजारों मर्द, जब अंबिया ने उनको दावत पहुंचाई, तो किसी बादशाह ने इस तरह से विजडम उसमें नहीं था कि वो ईमान कबूल करे, मगर एक खातून ने, एक औरत ने इस बात की सच्चाई को, इसकी नजाकत को पॉलिटिकली भी और रूहानी तौर पर भी समझा और ईमान ले आए। तो ये भी बड़ी अल्लाह की शान है, कमाल है कि वो, इसीलिए कहते ना, औरत को अल्लाह ताला ने उसके ब्रेन का राइट और लेफ्ट दोनों पार्ट्स वो इस्तेमाल कर सकती है, मर्द नहीं कर सकता। उसको शऊर अकल बहुत दी, मगर अब औरत को डेकोरेशन पीस बना दिया गया, या उसको इतना सप्रेस किया गया कि अब आज औरतों को पता ही नहीं है कि उनमें क्या सलाहियतें हैं और क्या होनी चाहिए। वो गीबतों में और सास बहू के झगड़ों में और फैशन में और ड्रामों में अपनी सारी जिंदगी उसे एक लेवल पर लेकर आ गई है। वरना तारीख इस्लाम उठाकर देख ले, और दुनिया की तारीख, बज़ाहिर मर्द काम करने वाले होते थे, पीछे दिमाग खवातीन के होते थे, उनके मशवरे होते थे, उनकी रहनुमाई होती थी। मगर वो जानते थे कि खवातीन की, ज़ाहिर जो लोग डरते थे, तो उन्होंने इतना बुरा इंप्रेशन बना के टोटली रिवर्स कर दिया इन चीजों को। हुकूमत करना, बाहर के काम करना मर्द के जिम्मे है, लेकिन उसकी जो मुशीर होती थी वो औरत हुआ करती थी, अच्छी या बुरी, पॉजिटिव या नेगेटिव। बड़ी बड़ी जंगें औरतों ने हरवा दी, जितवा दी, क्या क्या कुछ हुआ। आप तारीख उठा के कभी पढ़े तो हैरान रह जाएंगे कि थोड़ा सा एक खाका मेरे नजर में बनता है कि मर्द कभी भी खुद डिसीजन नहीं लेते, किसी ना किसी औरत के ही पीछे होते हैं।
वेदर वो उनकी माँ होगी या बहन होगी या बेटी होगी या महबूबा होगी, मगर होंगे वो किसी औरत के ही पीछे। यूजुअली यही चीज आपको नजर आ रही होती है, उनकी अपनी डिसीजन पावर नहीं नजर आ रही होती। तो ये बात यहाँ पर हमें बड़ी इम्प्रेस करती है कि खातून ने कितनी जल्दी से गौर व फिक्र किया, उसने समझा, उसने सुलेमान सलाम की नीयत को भी जज कर लिया कि वो लालची नहीं है, उनको तोहफे तहाइफ की जरूरत नहीं है। उसने उनकी स्ट्रेंथ को, उनकी पावर को भी जज कर लिया कि मुखालिफत की सूरत में नताइज भी क्या होंगे। और उसने उनकी जो नबूवत की और पैगाम की सच्चाई थी उसको भी फील कर लिया। जैसे हमारी अम्मा खुदैजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने कर लिया था। बड़े बड़े सरदार वो नहीं देख सके जो उन्होंने देखा, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निकाह का पैगाम भी भेजा, फिर सबसे पहले आप पर ईमान लाने वाली थी। तो मैं तो अपनी प्यारी बहनों को बता रही हूँ कि समझें कि हम कौन है, क्या है, मगर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। अल्लाह ने जो मकाम मर्तबा दिया है, इसीलिए तुम औरत को माँ बनाया है, बच्चा औरत से पैदा किया कि उसमें जो स्किल्स हैं, उसमें जो सलाहियतें हैं वो अलग ही हैं। तो ये वाकया सारे यहाँ पर बयान कर दिए गए। फिर बिल्किस तो ईमान ले आई, वो वाकया भी बयान हो गया यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद सुलेमान सलाम के बाद सोहेल सलाम, लूत सलाम के वाकयात बयान किए जा रहे हैं। सोहेल सलाम की कौम को जब उन्होंने ईमान लाने की दावत दी तो कौम दो हिस्सों में तकसीम हो गई, जैसे हमेशा होती थी, एक मोमिन और एक काफिर। कौम के 9 लीडर थे सरदार किस्म के। अब देखें, सारे फितने और फसाद पैदा कर रहे हैं ये आदमी, ये कौम के सरदार, यानी कि जो रिच तबका है, बजाय ईमान लाने के ताकि लोग उनको फॉलो। देखें, मलिका बिल्किस ईमान लाई है, चूंकि मलिका थी, लोग उसके अंडर है, मातहत है, वो भी मानेंगे। सरदारों को इसलिए सबसे पहले दावत दी जाती है कि इनके मातहत लोग मानेंगे, मगर उनके सरदारों में आप देखें, उन्होंने तैयार किया 9 अपनी कौम के सरदारों को हजरत सोहेल सलाम को कत्ल करने के लिए। एक मस्जिद में जाकर, एक मस्जिद में नहीं बल्कि एक पहाड़ में जाकर उन्होंने छुपना था गार में, और मस्जिद सोहले में जाना था उन्होंने हजरत सोहेल सलाम को नाउजुबिल्लाह माअज़ल्लाह कत्ल करने के लिए। अल्लाह की शान देखे, अल्लाह की तदबीर अलग होती है और इंसानों की अलग। जब वो कत्ल करने की नीयत से छुपे हुए थे कि रात को निकलेंगे और जाकर हजरत सोहेल सलाम की मस्जिद में जाके उनको माअज़ल्लाह कत्ल कर देंगे, तो वो गार ही उनके ऊपर गिर गई और वो सब वहीं के वहीं हलाक हो गए। और इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपने कामों की इसी तरह से तदबीर फरमाते हैं, और वो अल्लाह के अजाब का शिकार हो गए और उनका कोई नाम लेने वाला भी बाकी नहीं रहा। यहाँ से ये दलील भी आप जान लीजिए कि हमेशा अल्लाह के नबी गालिब रहते हैं। कोई काफिर, कोई शैतान, कोई जालिम नबियों पर गालिब नहीं आ सकता। ये याद रखिए हमेशा। ये इसलिए याद रखिए कि फिर जो कहानियां बन जाती है ना नबियों के बारे में, जो फेक होती हैं, वो आपको जज करने में आसानी हो जाती है कि ना तो नबियों पे शैतान का गलबा होता है, ना वो गुनाह करते हैं, ना किसी काफिर के हाथों कत्ल हो सकते हैं कभी भी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का भी तस्करा हो गया कि सबसे ज्यादा बदतरीन बुराई करने वाली कौम थी, और किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला का फिर उन पर अजाब आया, और अल्लाह ताला ने उस कौम को लोगों के लिए इबरत बना दिया ताकि लोग सबक सीखें और बुराइयों से दूर रहें। और बता दिया कि उस कौम पर पत्थरों की बारिश की गई, कौम लूत पर, और दुनिया भर के लिए वो निशान इबरत बन गई। अल्लाह ताला हमें हर वबा से, हर बला से, हर गुमराही से, हर जुल्म से, हर ज्यादती से अपनी पनाह में रखे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।